ہیلو السلام علیکم، میں محمد خالد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل لرن ود خالد پر۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے غزل جو کہ جگر مراد آبادی کی ہے، جس کا پورا نام علی سکندر جگر مراد آبادی نام ہے نا۔ ان کا جو غزل ہے کبھی شاخ و سبز برگ پر، ہے نا، یہ ان کی غزل ہے۔ آج ہم لوگ اس کو ہی پڑھیں گے اور تشریح کے ساتھ جانیں گے، اور اس میں جو الفاظ ہوں گے ان کے معنی کو بھی بتائیں گے۔ اور یہ جے ٹیٹ والوں کے لیے ہیں، جو لوگ جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے اردو لینگویج رکھا ہے ان لوگوں کے لیے ہے، اور جو کلاس 9 کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ یہ گلزار اردو سے ہے نا۔ تو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو لاؤں تو آپ اس کا حصہ بن سکیں، ہے نا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ ضرور کریں، ہے نا۔ باقی مجھے آپ فالو کر لیں، ٹیلی گرام سے، انسٹاگرام سے اور واٹس ایپ سے مجھے فالو کر لیں۔ تو چلیے آج کے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی، ہے نا، جو کہ ان کی پیدائش 1890 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1958 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو علی سکندر جو ہے ان کا نام ہے، اصل نام ہے علی سکندر جو ہے ان کا اصل نام ہے، اور جگر جو ہے یہ تخلص استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جگر جو ہے ان کا تخلص تھا۔ ضلع مراد آبادی، ہے نا، یعنی کہ مراد آبادی انہوں نے اپنا تخلص کے ساتھ استعمال کیا ہے، لیکن وہ ضلع مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اتر پردیش میں جو ہے۔ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور فطر شاعری تھے، ہے نا، کم سنی سے شاعری کا آغاز کیا۔ جگر کا انتقال اتر پردیش کے شہر گونڈہ میں ہوا، ہے نا۔ کہاں ہوا ہے؟ گونڈہ میں ہوا ہے۔ اور جگر مراد آبادی کی شاعری میں سرمستی اور سرشاری کی کیفیت ہے نا، سرمستی اور سرشاری، ٹھیک ہے، کی کیفیت ہے، اور حسن و عشق کے معاملات کو انہوں نے والہانہ، ہے نا، والہانہ یعنی کہ عاشقوں کی طرح والہانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ایسی غزلیں بھی کہی ہیں جن میں عصری شعور اور فکر کا عنصر نمایاں ہے نا۔ عنصر کہتے ہیں بنیاد، اصل، ہے نا، ٹھیک ہے۔ سادگی، روانی اور موسیقیت جو ہے جگر کے کلام کی خاص خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے شاعری مجموعے آپ دیکھیں، داغ جگر ہے، شعلہ طور ہے اور آتش گل، یہ ان کے 3 مجموعے ہیں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سوال آپ کا جو ہے مجموعے سے آ جائے گا، آپ سے پوچھ دیا جائے گا کہ علی سکندر کے وہ کون سے مجموعے ہیں اور کتنے ہیں، ہے نا۔ تو آپ شاعری مجموعے کتنے ہیں تو آپ کو اگر یاد رہے گا تو آپ آسانی سے جواب دے پائیں گے۔ تو یہ سب یاد ہو جاتا ہے، 2-3 دفعہ آپ پڑھ لیں اچھی طریقے سے، تو ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی غزل کی اور غزل دیکھیں کہ کبھی شاخ سبز برگ پر، کبھی شاخ سبز برگ پر، کبھی گنچے گل خار پر، ہے نا۔ برگ جو ہے، یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں برگ یعنی کہ ایک جیسی چیزوں کو کہتے ہیں برگ، ہے نا۔ کبھی گنچے، یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں گنچے یعنی کہتے ہیں بند کلی، یعنی کہ بن کھلا پھول کو کہتے ہیں گنچے گل خار پر۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فضل بہار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فضل بہار پر۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر اس شعر اپنی ذات کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کہ ایک باغ کے مانند ہے نا، اور اس باغ کے چاہے جس بھی کونے میں ہے نا، چاہے جس بھی کونے میں رہے، ہے نا، خواہ مخواہ کوئی سبزہ ہو یا شاخ ہو یا پتی، وہ پھول کا باغ ہو یا کانٹوں کا باغ، ہے نا، ہر جگہ میرا حق ہے کہ میں بہار کی فصل پاؤں، ٹھیک ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر نے زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان چاہے جس طرح کے بھی حالات سے دوچار ہو، زندگی کی خوشیاں جو ہے اس کا حق ہے، زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں کہ مجھے دینا غیظ میں دھمکیاں، غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو کہتے ہیں، غیظ، یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں غیظ شدید غصے کو کہتے ہیں۔ مجھے دینا غیظ میں دھمکیاں، ہے نا، گریں لاکھ بار یہ بجلیاں، میری سلطنت یہی آشیاں، میری ملکیت یہی چار پر، ہے نا۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے
اس شعر میں کہتا ہے کہ مجھے غصے میں باتیں سنانے یا دھمکیاں دینے سے کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے تم لاکھ بار اپنے غصے کی بجلیاں مجھ پر گراؤ، مگر میرا یہ گھر ہی میرا سلطنت رہے گی، اور زندگی کے یہ کچھ سکون جو ہے، کچھ پل جو ہے، میری کائنات رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تشریح ہے۔ آگے دیکھیں کہ عجب انقلاب زمانہ ہے میرا مختصر سا فسانہ ہے، عجب انقلاب زمانہ ہے میرا مختصر سا فسانہ ہے، یہی اب جو بارہ دوش پر، یہی سر تھا زانوے یار پر، ہے نا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوش ہے نا، دوش جو دیکھ رہے ہیں دوڑ بھاگ کو کہتے ہیں دوش، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میری مختصر سی کہانی بھی اپنے انداز زمانے کی کئی طرح کے انقلاب سمیٹے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اس میں جو ہے آپ کو ہر گزرتے دور کے چاپ سنائی دے جائیں گی۔ اب جو ہے جس بوجھ کو میں الزام دیتا ہوں، کبھی یہی باداب مجھے میرے محبوب کے آگے جھک جانے پر مجبور کرتا ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ آگے دیکھیں کہ میری سمت سے، ہے نا، میری سمت سے اسے اے صبا یہ پیام آخر غم سنا، ابھی دیکھنا ہو تو دیکھ جا کہ خزاں ہے اپنی بہار پر، کہ خزاں ہے اپنی بہار پر، ہے نا۔ تو اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر جو ہے اس شعر میں کہتا ہے کہ میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ جا کر میرے ایک محبوب کو یہ پیغام میری طرف سے سنائیں کہ میری زندگی کی ویرانی یعنی کہ خزاں اس وقت موسم بہار کی طرح اپنے پورے جوبن پر ہے، وہ آئے اور میری اجڑی ہوئی خزاں کی مانند زندگی کی یہ بہار دیکھ لے، ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس کی تشریح آخری دیکھیں کہ آخری شعر دیکھیں کہ میں رہین درد سہی مگر، میں رہین درد سہی مگر، رہین یعنی گرا ہوا وابستہ کو کہتے ہیں، مجھے اور چاہیے کیا جگر، مجھے اور چاہیے کیا جگر، غم یار ہے میرا شیفتہ، میں فریفتہ غم یار پر، ہے نا۔ شیفتہ یعنی کہ عاشق، دیوانے کو کہتے ہیں، میرا یار ہے میرا شیفتہ، میں فریفتہ غم یار پر، ہے نا۔ اس کی تشریح آپ دیکھیں کہ شاعر اس شعر میں اپنے درد کے احساس کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے درد، دکھوں اور غموں کا اسیر رہا ہوں، مجھے اس کے سوا اور کیا چاہیے، محبت اور محبوب کا غم ہی میرا شفتہ ہے، اور میں ہمیشہ اسی غم پر فدا رہا ہوں، ہے نا۔ تو یہ اس کی تشریح تھی اس غزل کی، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ باقی کئی بھی پریشانی دقت ہوئی ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں، یا پھر آپ مجھے ٹیلی گرام پر بھی میسیج کر سکتے ہیں، یا پھر واٹس ایپ پر بھی، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے نا، وہاں پر جائیں اور مجھے فالو کریں۔ اور اس کے حیات و خدمات جو کہ بہت ہی مختصر میں تھے، اس کو بھی آپ لوگ دھیان رکھیں گے، ان کے مجموعے کو یاد رکھیں گے، ٹھیک۔ باقی کوئی پرابلم، کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ کریں اور لائک ضرور کریں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں، ہے نا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔